آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 11. کتنا ہے؟ سبق نمبر 11. اور آج ہم ساتھ ہی میں جانیں گے خلیفہ دوم کے بارے میں. جیسے پہلے ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے جانا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین. کیا ہوتا ہے؟ جانشین. ہاں، نائب. تو اب خلیفہ دوم ہے. اب وہ خلیفہ دوم کون ہے؟ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. کون؟ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے. کیا ہے؟ سب سے افضل ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں عمر مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں. عمر مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں. یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے. عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے. فاروق اعظم کا لقب دربار رسالت سے آپ کو عطا ہوا. کہاں سے عطا ہوا تھا؟ دربار رسالت. یہ چیزیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں، یاد رکھا کرو. جیسے اور چیزیں ہم نوٹ کر کے رکھتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں نوٹ کر کے رکھنی چاہیے تھی کہ ان کو لقب کہاں سے ملا تھا؟ دربار رسالت سے. آپ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے لوگ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. کیونکہ اس میں کفار کا غلبہ ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. لیکن جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے تو حرم کعبہ میں برسر عام نماز پڑھی گئی اور کسی کو روکنے کی جرت نہیں ہوئی. اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لو بچے کہ وہ کتنے طاقتور تھے کہ جس کے نام سے سارے لرز جاتے تھے، سہم جاتے تھے. تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اذان کی. کسی میں اتنی جرت نہیں تھی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکے. اور کسی کو روکنے کی جرت نہیں ہوئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ اور جانشین مقرر ہوئے. کس کے بعد؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد دوسرے خلیفہ اور جانشین مقرر ہوئے. آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دائرہ بہت پھیل چکا تھا. ان کی سلطنت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایران، شام، مصر، عراق جیسے ممالک فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں داخل ہو گئے. اسلامی سلطنت میں داخل ہو گئے. فاروقی جلال کا یہ عالم تھا کہ صرف نام سنتے ہی بڑے بڑے بہادروں کا دل لرز اٹھتے تھے. خود سرکار کا ارشاد ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا. کون بھاگتا تھا؟ شیطان بھاگتا تھا. اگر شیطان کو یہ پتا چل جاتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ راستہ چھوڑ کے نکل جاتے. ایسے تھے خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالی. لیکن اتنی عالی شان حکومت کے باوجود سادہ زندگی گزارتے تھے. لباس میں پیوند لگانا پسند کرتے تھے. اسلام کے دشمنوں پر سخت تھے اور آپس میں بڑے رحم دل تھے. رعایا کی خبرگیری کے لیے راتوں کا گشت لگایا کرتے تھے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار اور جانثار تھے. ان کے بارے میں یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. دیکھو کیا کیا تھے، رات کو چکر لگائے ایسے تھے، حکمران ایسے ہوا کرتے ہیں. دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کس کو کیا تکلیف ہے، لوگوں کی تکالیف کو دیکھتے تھے، سمجھتے تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے. ان کے لباس کے اوپر کیا لگے ہوئے ہوتے تھے؟ پیوند. پیوند کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم اپنی زبان میں کسی کپڑے پر چھوٹی سی ٹاکی لگا دیتے ہیں یا رفو کرا دیتے ہیں. آج تو رفو کا سسٹم ہے، آج تو وہ بھی نہیں. پیوند لگے ہوئے تھے اور راتوں کا گشت کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار اور جانثار تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 10 سال 6 ماہ 5 دن خلافت کے امور کو انجام دیا. کتنی؟ 10 سال 6 ماہ 5 دن خلافت کے امور انجام دی. خلافت کے امور انجام دی. 2 ذی الحجہ سن ہجری 23 کو فجر کے وقت نماز کی حالت میں ابو لولو فیروز مجوسی نے حملہ کیا. کس نے؟ ابو لولو فیروز مجوسی نے حملہ کیا. آپ شدید زخمی ہو گئے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کسی کو اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی جرأت نہیں تھی تو وہ سامنے آ کر وار کرتے. ان کو تو نماز کی حالت میں نماز پڑھا پیچھے سے وار کیا. شدید زخمی ہو گئی. 1 محرم سن ہجری 24 کو 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا. کتنے سال کی عمر میں؟ 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا. گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں. کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی تو پہلے خلیفہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال اور اب خلیفہ دوم سید امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک بھی 63 سال. دیکھو میں نے جو بیچ میں کچھ ایسے الفاظ آپ کو پڑھائے جن کا معنی جاننا بہت ضروری تھا. معنی کے بعد جب تک الفاظ کے معنی صحیح سمجھ میں نہ آئے تو الفاظ کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو میں نے پیوند میں نے وہی بولا تھا تاکہ جوڑ جو ہم ڈالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیوند کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پیوند. دور خلافت کس کو کہتے ہیں؟ دور خلافت ہوتا ہے خلافت کا زمانہ. اس کا زمانہ ہوتا ہے خلافت کا زمانہ. خلافت کا زمانہ. عالی شان. عالی شان کا مطلب ہوتا ہے بڑی شان والا. شان والا. یہ چیزیں یاد رکھنا. لرز اٹھنا. لرز اٹھنا کیا ہوتا؟ خوف سے کانپنا. معمولی طور پہ کبھی استاد اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا غصے سے بہت زیادہ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے کہ مجھے یہ مارے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے تو شیطان بھی کانپ جاتا تھا. کون؟ شیطان تک کانپ جاتا ہے. ہم کو تو شیطان ورگلا جاتا ہے نا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان کیا کرتا تھا؟ لرز جاتا تھا، خوف کھاتا تھا، راستہ بدل لیتا تھا. سلطنت آ گئی. حکومت. سلطنت کس کو کہتے ہیں؟ حکومت. یہ جو میں نے الفاظ کے معنی آپ بچوں کو یہ دیے ہیں ان کو یاد کریں اور جو میں نے ان کے بارے میں کتنے سال انہوں نے حکومت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں آپ نے بھی جانا پڑا اور اب اس کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے. جتنے بھی صحابہ اور رسول کے واقعات جو میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سمجھاتا بھی ہوں ساتھ میں، تو بچوں اس کو ذہن میں رکھا کرو، پڑھا کرو.
ان کو پڑھنے سے انسان کے دل میں اتنی ہی اسلام کی محبت بڑھتی جاتی ہے. جو انسان کے دل میں زنگ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے دور ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں میں انسان آ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. جب صحابہ کے واقعات، صحابہ کے طور طریقے، ان کی زندگی، نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جب ہم جانیں گے تو ہمارا ایمان کیا ہوتا رہے گا؟ تازہ ہوتا رہے گا. جتنا تازہ ہمارا ایمان تر و تازہ رہے گا تو شیطان کے شر میں ہم جلدی سے پھنسیں گے نہیں، نفس کے شر میں ہم پھنسیں گے نہیں. تو بچوں اس لیے عمل کیا کرو، محنت سے یاد کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.